سوال آج کا یہ ہے کہ مختلف طریقے ہیں ذکر کرنے کے. ہر سلسلے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. مختلف طریقے ہونا کیوں ہیں، یا اس ذکر کی الگ سے ضرورت کیوں پڑی، یا مختلف پوائنٹس بتائے جاتے ہیں وہ ایسا کیوں ہے، جبکہ اس کی حدیث سے کوئی وضاحت یا کوئی اس طرح کی تشریحی یا اس طرح کی بات ڈائریکٹلی ہمیں نہیں ملتی. لوگ اس کو اتنا اہم نہیں جانتے، نہ وہ کہتے ہیں جی اس قدر قرآن میں ذکر ہے ان طریقوں کا. پھر یہ تو کہاں سے آ گئیں یہ ساری چیزیں. بعض دفعہ آپ حفظان صحت کے اصولوں پر پورا عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بالکل ویسی ہوتی ہیں جو صحت کے وضع کردہ جو قانون اور قاعدے ہیں ان کے مطابق ہوتی ہیں. ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی پوری طرح سیٹ سٹینڈرز کے مطابق ہوتی ہے. اس سے ہوتا کیا ہے، آپ صحت مند ہوتے ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں فیل ہو رہی ہوتی. اگر آپ کے اس طریقہ کار میں کوئی گڑبڑ آ جائے، آپ کی ڈائٹ بیلنس نہ ہو، متوازن نہ ہو، صحت کے اصولوں کے مطابق نہ ہو، آپ کی ایکٹیویٹیز اس کے مطابق نہ ہوں، کوئی کمی یا کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، پھر اس کو الگ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے یا الگ سے کوئی ڈوز دی جاتی ہے. تو یہ صورتحال اس طرح پیدا ہوئی کہ جب شریعت کو مکمل طور پر نہ اپنایا گیا، دین کو مکمل طور پر نہ اپنایا گیا، بہت ساری چیزوں میں کوتاہیاں ہونے لگیں، اس کا اصل مقصد پورا نہ ہوا، اس کو مختلف طریقوں سے اس کو پورا کیا جانے کی کوشش کی گئی. جیسے بعض دفعہ آپ کا جسم صحیح طرح شوگر کا جو لیول ہے وہ مینٹین نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس کو انسولین کے ذریعے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے، الگ سے ڈوز دی جاتی ہے. حالانکہ اگر ہم اپنی غذا کو کنٹرول کرتے ٹھیک رہتے تو اس کی الگ سے ضرورت نہیں تھی. جو متفکر لوگ تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جو وہ مقصد تھا وہ پورا نہ ہوا، اس میں کمی اور کوتاہی رہ گئی، تو اس کو انہوں نے الگ سے مینیج کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ بہتر ہو سکیں. تو پھر مختلف حوالوں سے کہ اس طرح اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے وہ طریقہ انٹروڈیوس کیا. آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ الگ سی چیزیں ہیں، تو آپ پوری طرح دین پر عمل پیرا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو آپ اپنا لیں، پوری کی پوری وہ احتیاط کریں تو آپ کا تزکیہ ہوگا. پھر جب آپ نماز پڑھیں گے، جب آپ قرآن پڑھیں گے، جب آپ صدقہ اور خیرات کریں گے تو اس سے آپ پر انوار اور تجلیات آئیں گی. پھر آپ کا رواں رواں اللہ کی تعلق اور محبت کی طرف مبذول ہو جائے گا، اور آپ کو فیل ہوگا کہ آپ اللہ کی یاد میں ہیں مسلسل. اب چونکہ ایسا نہیں ہو رہا تو پھر ایک ایکسٹرا سے الگ سے ایک نشست یا ایک ڈوز ضروری ہے. پھر پورے دین پر آنا ہوگا، ایک ایک عمل کو ضروری جاننا ہوگا. آپ کو تقویٰ کے تقاضے جس کو ضروری نہیں جانتے ان تقاضوں پر عمل کرنا ہوگا. تو آپ کا رواں رواں اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد میں ہوگا. آپ پر وہ انوار و تجلیات، آپ پر وہ احساسات، آپ پر فیلنگز، اللہ کی طرف سے فیڈ بیک ہوتا محسوس ہوگا، وہ کر لیں. اگر آپ اس کو الگ سے سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس پر آ جائیں. آپ کو ماحول آپ کا ویسا کرنے نہ دے تو پھر کیا محروم رہ جائیں؟ نہیں رہ محروم. ایکسٹرا ڈوز دیں، مختلف اوقات میں دیں، پھر اس کو نماز کے اندر فیل کریں، پھر نماز کو ورک کرنے دیں. نماز بذات خود کیا ہے، ایک مراقبہ بھی ہے اور ذکر بھی ہے. قرآن کی تلاوت مراقبہ بھی ہے اور ذکر بھی ہے. اس سے آپ کا ایمان، تعلق بہتر ہوگا. تعلق کب بہتر ہوگا؟ جب آپ کا تزکیہ ہوگا. یہ علائشیں، یہ فضولیات، یہ خرافات، یہ جو ہم نے غیر ضروری تعلقات اپنائے ہوئے ہیں، پھر ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو پوری طرح اپنانا ہوگا. ذکر کثیر کرنا ہوگا، پھر آپ پر ذکر کے اثرات ہوں گے. ذکر کی جو طریقے بتائے گئے ہیں کسی طریقے کو اپنا لیں. ذکر بالجہر بھی کرتے ہیں، اونچی آواز میں اللہ اللہ، یا جو کوئی تسبیحات، جو بھی اللہ یا لا الہ الا اللہ، یہ جو بھی صورت ہے وہ کرتے ہیں. بعض لوگ سانس کے ذریعے ذکر کرتے ہیں کہ سانسوں کے ذریعے وہ سانس کھینچتے ہیں تو کیا فیل کرتے ہیں، اور سانس جب چھوڑتے ہیں تو پھر کیا فیل کرتے ہیں. میرے نزدیک جو
سب سے بہترین ذکر ہے اور کمال ذکر ہے، وہ ہے ذکر خفی۔ وہ آپ کا خیال جب آپ کے بس میں آ گیا، آپ کے قابو میں آ گیا، آپ نے اپنے خیال کو اللہ کی یاد سے منور کر لیا، پاک کر لیا، سجا لیا اپنے خیال کو اللہ کی یاد سے، پھر وہ آپ کے اندر ہی اندر وہ ذکر چلے گا، اور اس ذکر کے لیے آپ کی سانس یا آپ کی آواز دکھاوے میں بھی آ سکتی ہے، اور سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہے موت میں نہ سانس ہوگی نہ آواز ہوگی، خیال ہوگا، اور وہ خیال اللہ کے ذکر میں ہوگا۔ تو یہ ذکر کمال ذکر ہے، جو خفیہ ذکر ہے اندر ہی اندر، وہ کرتے رہا کریں، جاری ہو جائے گا، دل اس طرف لگ جائے گا۔ محنت ضروری ہے، وہ کر لیں۔ اگر اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہے، پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، پھر اصل مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ تو بنیاد ہے اللہ کا ذکر، یہ زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، ذکر ہی دائمی زندگی ہے۔ تو اپنی دائمی زندگی کی طرف آ جائیں۔